جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جگہ پر ایک ظالم بادشاہ رہا کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت سنگ دل تھا اور آئے روز لوگوں کو تنگ کرتا رہتا تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ بادشاہ سے بہت پریشان تھے اور اسے سب لوگ جان چھڑوانا چاہتے تھے۔ بادشاہ کی ایک بیوی رضیہ تھی جو بہت ہی لالچی تھی۔ ایک روز رضیہ بادشاہ سے کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے سونے کا محل بنوا کر دو گے۔ اس پر بادشاہ نے جواب دیا، تم تھوڑا صبر کرو، بہت جلد میں گاؤں کے لوگوں کو مار کر بھگا دوں گا، پھر سونے کا تو کیا، میں تمہیں ہیروں کا محل بنوا دوں گا۔ اسی گاؤں میں بیڈو اور شیدہ نامی دو بھائی رہا کرتے تھے جو بادشاہ کی وجہ سے بہت پریشان تھے، کیونکہ بادشاہ نے انہیں ہیرا ڈھونڈ کر لانے کو کہا تھا۔ ایک روز بیڈو جب جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی نظر ایک غار پر پڑتی ہے جو ندی کے دوسری طرف ہوتی ہے۔ بیڈو ابھی اس غار میں جانے کے بارے میں سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ ندی میں سے ایک جن نمودار ہو جاتا ہے۔ جن بیڈو سے کہتا ہے، مجھے معلوم ہے تم ہیرا ڈھونڈ رہے ہو۔ یہ سن کر بیڈو بہت حیران ہوا۔ اتنے میں جن نے اسے بتایا، میں جانتا ہوں ہیرا کہاں ہے۔ بیڈو نے فٹ سے پوچھا، کیا مجھے بتاؤ گے کہ ہیرا کہاں ہے تو میری بہت سی مشکل آسان ہو جائے گی۔ جن بولا کہ ہیرا سامنے والی غار میں ہے۔ تو بیڈو نے کہا، لیکن یہ درمیان میں تو ندی ہے، میں اسے کیسے پار کروں گا؟ جن نے کہا، تم میرے اوپر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ندی پار کرنے میں مدد کر دیتا ہوں۔ جن بیڈو کو کندھوں پر بٹھا کر ندی کے درمیان میں لے گیا اور اسے وہیں چھوڑ دیا اور خود ندی سے باہر نکل آیا۔ بیڈو نے زور سے آواز دے کر جن سے پوچھا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو جن کہنے لگا، اب تم تب تک اس ندی سے باہر نہیں آ سکتے جب تک تم کسی دوسرے کو اپنی جگہ اس ندی میں نہیں چھوڑ دیتے۔ بیڈو یہ سن کر بہت پریشان ہوا اور کسی ایسے شخص کا انتظار کرنے لگا جو اس کی مدد کر سکے۔ دوسری جانب بیڈو کا بھائی شیدہ بیڈو کے گھر نہ لوٹنے پر بہت پریشان تھا اور اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ جب اسے کہیں بھی ڈھونڈنے پر بیڈو نہیں ملا تو وہ بادشاہ کے پاس دریافت کرنے چلا گیا اور جا کر بادشاہ کو سارا معاملہ بتا دیا۔ اس پر بادشاہ کے دماغ میں ایک خیال آیا اور وہ شیدے سے کہنے لگا، تمہارا بھائی ہمارے قبضے میں ہے اور ہم اسے تب آزاد کریں گے جب تم وہ ہیرا ڈھونڈ کر لاؤ گے۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر شیدہ مزید پریشان ہو گیا اور روتے روتے محل سے چلا گیا۔ وہ ہیرے کی تلاش میں جنگل میں چلا گیا اور اسی ندی کے پاس جا پہنچا جہاں بیڈو پھنسا ہوا تھا۔ شیدہ وہاں بیڈو کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسے کہنے لگا کہ تم ندی میں کیا کر رہے ہو، جبکہ مجھے تو بادشاہ نے کہا تھا کہ تم اس کے قبضے میں ہو۔ پھر بیڈو نے اپنی ساری کہانی شیدے کو بتا دی۔ شیدہ بیڈو کی ساری کہانی سن کر کہنے لگا، بھائی تم باہر آ جاؤ، تمہاری جگہ میں قربانی دیتا ہوں۔ بیڈو نے کہا، یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، مجھے کوئی ترکیب سوچنے دو۔ بیڈو کے ذہن میں ایک ترکیب آتی ہے۔ وہ شیدے سے کہنے لگا کہ تم ندی میں آ جاؤ، میں غار میں جا کر ہیرا نکال لاتا ہوں اور پھر تمہیں بھی اس ندی سے نکال لوں گا۔ شیدے نے ویسا ہی کیا۔ پھر بیڈو شیدے کو ندی میں چھوڑ کر خود ندی پار کر کے غار میں چلا گیا۔ جب بیڈو غار میں پہنچا تو وہاں اسے ڈھیر سارے ہیرے دیکھنے کو ملے۔ بیڈو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ جب وہ ہیرا اٹھا کر چلنے لگتا ہے تو غار میں ایک چڑیل نمودار ہو جاتی ہے۔ چڑیل بیڈو سے کہتی ہے، یہ ہیرے میرے ہیں، اگر تم نے انہیں لے جانے کی کوشش کی تو میں تمہیں کھا جاؤں گی۔ چڑیل کی بات سن کر بیڈو گھبراتے ہوئے بولا، چڑیل بہن، میں تو ایک غریب آدمی ہوں اور مجھے یہ سب کرنے کا ظالم بادشاہ نے کہا ہے۔ اگر میں یہاں سے ہیرے لے کر نہ گیا تو وہ ظالم بادشاہ ہم سب گاؤں والوں کو مار دے گا۔ چڑیل بیڈو کی دکھ بھری کہانی سن کر بہت افسردہ ہوئی اور اس نے بیڈو کو ہیرا لے جانے کی اجازت دے دی۔ بیڈو ہیرا لے کر ندی میں دوبارہ شیدے کے پاس چلا گیا اور اسے وہ ہیرا دیتے ہوئے کہتا ہے، تم یہ ہیرا لے کر جا کر بادشاہ کو دے دو اور مجھے پھر آ کر چھڑا لینا۔
شیدہ ویسا ہی کرتا ہے اور بادشاہ کو نہیں بتاتا کہ اس نے بیڈو کو ڈھونڈ لیا ہے۔ بادشاہ ہیرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کے دل میں اور لالچ آ گیا۔ وہ شیدے سے کہنے لگا، تم گھر جاؤ، تمہارا بھائی خود ہی گھر آ جائے گا۔ یہ سن کر شیدہ گھر چلا گیا اور لالچی بادشاہ جنگل میں خود ہیرے ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ جنگل میں پہنچ کر ہیرے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ بھی اسی ندی کے پاس پہنچ گیا جہاں پر بیڈو تھا۔ بادشاہ بیڈو کو دیکھ کر کہنے لگا، تم اس ندی میں کیا کر رہے ہو بیڈو؟ بیڈو نے چالاکی سے جواب دیتے ہوئے کہا، میں تو غار سے مزید ہیرے لینے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کو ہیرے چاہیے تو میں آپ کو ندی پار کروا دیتا ہوں۔ لالچی بادشاہ فوراً سے ندی پار کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بیڈو کے کہنے پر بادشاہ ندی میں داخل ہو گیا اور بیڈو نے اسے ندی کے درمیان میں لے جا کر چھوڑ دیا اور خود باہر چلا گیا۔ بادشاہ ندی میں پھنس گیا اور بادشاہ بیڈو سے کہنے لگا، میں ندی سے باہر کیوں نہیں آ رہا؟ میں ہل کیوں نہیں رہا؟ میں ندی سے باہر کیوں نہیں آ رہا بیڈو؟ تو بیڈو نے اسے بتایا کہ لالچی بادشاہ، تم ہمیشہ اس ندی میں ہی رہو گے، کیونکہ ہم سب گاؤں والوں کو تنگ کرنے کی تمہاری یہی سزا ہونی چاہیے تھی۔ اور یہ کہہ کر بیڈو بادشاہ کو ندی میں ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو بہت نرم مزاج، انصاف پسند تھا اور اپنی رعایا کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ بادشاہ کا دور حکومت بہت مثالی تھا۔ ملک میں ہر طرف امن و امان اور خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ ایک دن بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ بھیس بدل کر اپنی رعایا کا حال احوال معلوم کیا جائے۔ چنانچہ اس نے بھیس بدلا اور رعایا کا جائزہ لینے نکل گیا۔ راستے میں ایک مقام پر اسے ایک آدمی ملا جس کے پاس ایک گائے تھی۔ بادشاہ نے اس آدمی سے اس کی خیریت دریافت کی اور گائے کے بارے میں معلوم کیا۔ اس نے بادشاہ کو بتایا کہ رحم دل اور عادل بادشاہ کی وجہ سے ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اور یہ جو گائے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ 30 گایوں کے برابر دودھ دیتی ہے۔ بادشاہ جو کہ ایک عام آدمی کے بھیس میں تھا، یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس نے دل میں سوچا کہ اگر یہ گائے مجھے مل جائے تو کتنا اچھا ہو، کیوں نہ میں اس آدمی سے یہ گائے چھین لوں۔ بادشاہ نے اس آدمی سے گائے ہتھیانے کا ارادہ کیا اور آگے روانہ ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے ایک بار پھر بھیس بدلا اور گھومتا ہوا اسی جگہ پہنچا جہاں اس کی ملاقات پچھلی مرتبہ گائے کے مالک سے ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ گائے کا مالک کچھ پریشان ہے۔ بادشاہ نے گائے کے مالک سے اس کا حال احوال دریافت کیا اور گائے کے متعلق سوال کیا۔ گائے کے مالک نے ایک ٹھنڈی آ بھری اور افسردہ لہجے میں کہا، اے اجنبی، میں تجھے کیا بتاؤں؟ بادشاہ جو کہ عام آدمی کے بھیس میں تھا، اس نے ہمدردانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے گائے کے مالک سے کہا، آخر میں بھی تو سنوں ایسا کیا معاملہ ہوا؟ گائے کے مالک نے کہا، بھائی، میری یہ جو گائے آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ عرصے پہلے تک یہ 30 گایوں کے برابر دودھ دیتی تھی، لیکن اب یہ بمشکل ایک گائے کے برابر دودھ دیتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم نے اپنی گائے کو کسی اور چراگاہ میں چرانا شروع کر دیا ہے؟ آدمی نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں تو اپنی گائے کو اسی جگہ چراتا ہوں جہاں پہلے چراتا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، پھر اس کے دودھ کی کمی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ گائے کے مالک نے جواب دیا، اے اجنبی ہمدرد، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ سلامت کی نیت میں فطور آ گیا ہے اور اس نے اپنی رعایا پر ظلم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اے شخص، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ کتنا عادل، نیک اور اپنی رعایا کا خیال رکھنے والا ہے۔ اسے تیری کیا خبر اور اس نے تیرے ساتھ کون سا ظلم کر دیا ہے؟ گائے کے مالک نے کہا، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری گائے کی دودھ کی کمی کی اصل وجہ بادشاہ کی نیت میں فطور ہے اور اس کے ظلم کرنے کا ارادہ ہے۔ بادشاہ نے اس آدمی سے پوچھا، تو اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے؟ گائے کے مالک نے جواب دیا، اے اجنبی، بزرگ کہتے ہیں
کہ جب حکمران اپنی رعایا پر ظلم و ستم کا ارادہ کرتے ہیں تو ہر چیز سے خیر و برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اس لیے میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری گائے کے دودھ کی کمی کی اصل وجہ بادشاہ کے رویے کی تبدیلی ہے۔ بادشاہ نے گائے کے مالک کی دلیل سن کر محسوس کیا کہ واقعی گائے کا مالک سچ کہہ رہا ہے۔ میں نے گائے چھیننے کا ارادہ کیا تھا، ابھی گائے چھینی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے میری بدنیتی کے سبب گائے کے دودھ کی برکت چھین لی۔ اگر خدا نخواستہ میں اس آدمی سے گائے چھیننے کا ظلم کر بیٹھتا تو رعایا کا نہ جانے کیا حال ہوتا۔ بادشاہ خاموشی سے محل لوٹا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر رو کر سچے دل سے معافی مانگی، توبہ کی اور عہد کیا کہ آئندہ کبھی بھی اپنی رعایا پر ظلم و ستم کرنے اور عوام کا حق چھیننے کا خیال بھی دل میں نہیں لائے گا۔ ادھر بادشاہ نے سچے دل سے توبہ کی، ادھر اللہ نے گائے کے دودھ میں پہلے کی طرح خیر و عافیت پیدا فرما دی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اس طرح کی مورال سٹوریز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔